السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے ان چیزوں کو جن کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی مفسدات نماز۔ یہ ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں۔ اصول یہ ہے کہ ہر وہ کام جو نماز سے باہر کیا جاتا ہے، اگر وہ کام نماز کے اندر کریں گے تو اس سے ہماری نماز خراب ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، اس نماز کا دوبارہ اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔ اب ترتیب وار جان لیتے ہیں وہ کام کیا ہیں۔ نمبر 1، نماز کی حالت میں بات چیت کرنا، چاہے وہ ہماری بات چیت، ہمارا کلام، ہماری گفتگو جان کر ہو یا بھولے سے ہو۔ نمبر 2، سلام کا جواب دینا، اگر کسی آنے والے شخص نے یا جانے والے شخص نے سلام کیا اور ہم نے نماز کی حالت میں اس کے سلام کا جواب دے دیا تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے چھینک کا جواب دینا، اگر کسی شخص کو چھینک آئی اور ہم نے اس چھینک کا جواب نماز ہی کی حالت میں دے دیا، یعنی ہم نے یرحمک اللہ کہہ دیا، تو اس سے بھی ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یعنی اگر کسی کو کوئی غم کی خبر پہنچی اور ہم نے اس وقت وہ کلمہ پڑھ لیا جو پڑھا جاتا ہے قرآن کریم کی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس صورت میں بھی ہماری نماز خراب ہو جائے گی، یعنی ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی نے کوئی اچھی خبر سنی اور اس خبر کو سن کر کے الحمدللہ کہا تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی عجیب بات سنی اور اس سن کر کے اس عجیب بات کو یہ کہا کہ سبحان اللہ، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے، جیسے کسی کے باڈی کے اندر کوئی درد وغیرہ ہوتا ہے اور وہ درد سے کراہتا ہے اور کسی نے بلا عذر یہ اف یا کوئی آہ کر دیا، یعنی کوئی ایسی آواز نکالی جو درد میں نکالی جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کا لقمہ لینا یا کسی شخص کو جو نماز کے باہر ہے اسے لقمہ دینا، اس صورت میں بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو کچھ یہ سمجھیے، مان لیجیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی دوسرا شخص ہمارے ہی برابر میں یا ہمارے آس پاس قرآن کریم یا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ غلط پڑھ رہا ہے اور ہم نے اپنی ہی نماز پڑھنے کی حالت میں اسے لقمہ دے دیا، اس صورت میں بھی ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا ہم غلط پڑھ رہے ہیں اور ہم نے کسی ایسے شخص کا لقمہ لے لیا جو نماز میں نہیں ہے، اس صورت میں بھی ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا، اگر کسی نے نماز کی حالت میں قرآن کریم کی دیکھ کر کے تلاوت کی، اس صورت میں بھی ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قرات کے اندر، یعنی قرآن کریم پڑھنے میں کوئی ایسی غلطی کرنا جس سے قرآن کا مفہوم ہی بدل جائے، اس کے ایسے معنی بگڑ جائیں جس سے قرآن کا پورا مفہوم بدل جائے، یعنی اس آیت کا مفہوم بدل جائے، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کو اس طور پر سمجھیے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، یعنی آپ کے ان نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت کے اندر، اور آپ خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اگر کسی نے یہاں پر یہ پڑھ دیا، یعنی ولا تکونن من الخاسرین کی جگہ ولا تکونن من المفلحین پڑھ دیا، یعنی آپ کامیاب لوگوں میں ہو جائیں گے، تو اس صورت میں دیکھو یہاں قرآن کا بالکل مفہوم ہی بدل گیا، یعنی کوئی بھی آدمی شرک کر کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا، تو یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو گیا، تو ایسے معنی بگڑنے کی صورت میں بھی نماز ہماری خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عمل کثیر کرنا، عمل کثیر بولتے ہیں کوئی ایسا کام کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا شخص یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اگر کسی نے نماز کی حالت میں عمل کثیر کر لیا تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں کھانا یا پینا کرنا، یعنی کسی چیز کو کھا لیا یا چبا لیا یا پانی وغیرہ پی لیا، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی عمل کثیر کے درجے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر کہکہے مار کر ہنسنا، دیکھیے ایک ہوتا ہے تبسم، ایک ہوتا ہے کہکہے مار کر ہنسنا۔ اگر کوئی آدمی صرف مسکرایا اور اس کے دانت وغیرہ نہیں دکھائی دی، صرف چہرے پر مسکان آئی، تو اس سے نماز تو باطل نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی آدمی کہکہے مار کر ہنس رہا ہے کہ اس کی ہنسی کی آواز
دوسروں کو بھی جا رہی ہے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قبلے سے سینے کا پھر جانا، یعنی ہم سبھی مسلمان قبلے کی طرف رخ ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر اپنا سینہ قبلے سے پھیر لیا تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں کوئی ایسی دعا مانگنا جو عام طور پر انسانوں سے مانگی جاتی ہے، یعنی آپ میری شادی کرا دیجئے یا مجھے کھانا کھلا دیجئے، تو ایسی دعا مانگنے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں بے ہوش ہو جانا یا مجنون ہو جانا، تو ایسی حالت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا کام اس سے ہو گیا جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہی کام نماز کی حالت میں ہو گیا تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنے امام سے آگے نکل جانا، یعنی اگر کوئی شخص کسی امام کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اسی نماز میں اپنے امام سے آگے نکل گیا تو اس صورت میں بھی اس کی وہ نماز فاسد ہو جائے گی جس نماز میں وہ اپنے امام سے آگے نکلا ہے۔ اسی طریقے سے زیادہ جگہ کو کراس کرنا، یعنی کوئی آدمی نماز پڑھنے کی حالت میں چل پھر رہا ہے اور وہ اتنی جگہ میں چل دیا کہ جتنی جگہ میں 2 مصلے بچتے ہیں، یعنی یہ 2 صف بچتی ہیں، اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ چل لیا تو اس صورت میں بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی مجبوری میں تھوڑا یا ہلکا ملکا کھسک جائے تو اس سے تو کوئی اثر نہیں پڑتا، مجبوری میں ایسا کر سکتے ہیں، لیکن کوئی آدمی نمازی کی حالت میں اتنا کھسک جائے جتنا 2 مصلے میں جگہ گرتی ہے تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، اگر کسی انسان نے نماز کی حالت میں اپنا سجدہ ایسی جگہ پر کیا جہاں پر ناپاکی ہے تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ ایسے مسائل ہیں جو ہر کسی کو پیش نہیں آتے، لیکن ان مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، تاکہ جب ہمیں یا ہم میں سے کسی کو ایسا عذر پیش آئے تو ہمیں اس مسئلے کا علم ہو اور ہم اس مسئلے کے علم کی روشنی میں اپنی نماز اگر صحیح ہو تو اسے تو پھر اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگے، اور اگر کوئی ایسا عذر پیش آ جائے تو پھر ہم ان مفسدات نماز کی روشنی میں اس نماز کو دوبارہ لوٹا لیں، کیونکہ نماز ہی ایک اہم عبادت ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں آخرت میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، اس لیے ہماری نمازیں درست ہوں۔ اسی نیت سے اس کلپ کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے دیگر مرد حضرات جو ان ایسی غلطیوں کے اندر مبتلا ہیں وہ اسے سن کر کے اپنی نمازیں درست کریں۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو ان تمام باتوں سے بہت اہم فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو علم نافع عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔